دوستوں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس بارے میں قرآن مقدس میں کیا ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے اور شوہر کے جذبات بالکل کنٹرول میں نہ رہ پائے، شوہر کے جذبات بالکل بے قابو ہو جائے اور وہ ہم بستری کرنے پر تل جائے، تو ایسی کیفیت میں شوہر بیوی سے ہم بستری کیسے کرے، آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے۔ دیکھیں دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، جس کا مطلب، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یسألونک عن المحیض، اے محبوب علیہ السلام، آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذى، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، یہ عورتوں کا جو حیض آتا ہے نا، وہ ناپاک ہے، وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس حیض کی حالت میں تم سب عورتوں سے جدا رہو، قریب مت جاؤ۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، تم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ اس وقت تک جب عورتوں کا جو حیض ہے، جو پیریڈ آنے کا ٹائم ہے، وہ ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں صاف صاف پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ ناپاک چیز ہے، وہ گندگی ہے نا۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تقربوہن، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہو تو شوہر نہ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ پانی پی سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ سو سکتا ہے، نہ اس سے گلے مل سکتا ہے، نہ اس سے جو ہے محبت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا۔ صرف اور صرف شوہر بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتا، بقیہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر اگر حیض کی حالت میں کس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شوہر اگر بیوی سے گلے ملنا چاہتا ہے حیض کی حالت میں تو مل سکتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ بیوی اگر حیض کی حالت میں ہے اور شوہر اس کے ساتھ صرف سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ میں اگر کھانا کھانا چاہے شوہر بیوی کے ساتھ تو کھا سکتا ہے نا۔ تو ولا تقربوہن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب اس کا یہ نہیں کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو نہ اس سے بات کرو، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ سو، ایسا ہرگز مطلب نہیں۔ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ تم حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری مت کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخر حیض کی حالت میں جو شریعت نے منع کیا ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے، وہ کیوں روکا ہے۔ اور دنوں میں جس طرح سے شوہر بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اسی طرح سے حیض کی حالت میں شریعت نے جائز قرار دیتا کہ آپ جو ہے حیض کی حالت میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر عورتوں کے جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، جسے ماہواری پیریڈ کہا جاتا ہے، آخر ان دنوں میں شوہر بیوی سے ہم بستری کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے راز اور حکمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناپاک ہے، وہ گندگی ہے۔ اور یہ ناپاک اور گندگی ایسی گندگی نہیں ہے کہ عام ناپاک چیزوں کی طرح ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ناپاک شے اس زمرے میں آتی ہے کہ اگر شوہر بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کرتا ہے تو ایسی کیفیت میں شوہر کو بہت بڑی بیماری ہو سکتی ہے، چونکہ رب تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ ناپاک چیز ہے، وہ گندگی ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ خود پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے، گندگی ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اگر کوئی جاتا ہے تو ایسی کیفیت میں اسے بڑی بیماری ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صرف اس میں مرد ہی بیمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے جب عورت حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ ماہواری کی حالت میں ہو، تو اس وقت جو ہے شوہر بیوی سے ہم بستری نہ کرے۔
ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر شوہر کے جذبات قابو میں نہ رہ پائے، بالکل جذبات کنٹرول سے باہر ہو جائے، خواہشات بالکل بڑھ جائے، بالکل ہم بستری کرنے کا من کرے، تو ایسی کیفیت میں شوہر بیوی سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت اور اتنا برداشت کرنے کا چھمتا دیا ہے کہ وہ 4 سے 5-6 دنوں تک آرام سے وہ خود پر کنٹرول کر سکتا ہے، قابو خود کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو عادت کے حساب سے 4 دن 5 دن 6 دنوں تک پیریڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص خود پر قابو کرنا چاہے تو 5-6 دنوں تک نارمل ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کنٹرول کرنا چاہے لیکن پھر بھی کنٹرول نہ ہو، تو ایسی کیفیت میں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ جو ناف کا حصہ ہے، جسے نابھی کہا جاتا ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر کے حصے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے، لیکن ہاں اس میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ بیوی مکمل طور پر قابو میں ہو، اس کے جذبات نہ بڑھے۔ اس لیے کہ اگر ایسا شوہر کرتا ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے عورت کے ناف کے اوپر کے حصے سے، اور عورت کا جو جذبات ہے وہ بڑھنے کا اگر چانس ہے، تو ایسی کیفیت میں یہ صورت ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ چونکہ آپ سوچیں نا کہ اگر عورت کے جذبات کنٹرول میں نہ رہے، خواہشات عورت کے بڑھ جائے، تو ایسی کیفیت میں ہم بستری کی نوبت آ جائے گی، اور پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں جو شوہر وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے ناف کے اوپر کے جو حصے سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے اسلام نے، وہ اس شرط کے ساتھ کہ عورت کے جذبات کنٹرول میں رہے تب۔ اگر شوہر کو پتہ ہو کہ ایسا کرنے سے عورت کے جذبات بڑھ جائے گا، یا بیوی کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے خواہشات بڑھ سکتے ہیں، تو اسی کیفیت میں یہ صورت بھی ناجائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اور اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔